اور سول میٹس کو صبح کا سلام۔ اللہ کا شکر صبح خیر سے طلوع ہوئی، بہت سی دعا کہ خیر سے انجام پذیر ہو، سب کا بھلا، سب کی خیر ہو۔ آج دعا کی سعادت مجھے نصیب ہوئی ہے۔ دعا سے پہلے کی چند باتیں کہ اس دن بابا جی کے گشت کی بات ہو رہی تھی، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بلاٹنگ پیپر بننا کیا ہوتا ہے۔ بابا جی اکثر کہا کرتے تھے کہ ہم بلاٹنگ پیپر بن جاتے ہیں، اور یعنی یہ کہ ہم ہر اچھی بری چیز کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ جس طرح سیاہی گرتی ہے تو اس کے اوپر پرانے زمانے میں بلاٹنگ پیپر رکھ دیتے تھے اور وہ سیاہی چوس جاتا تھا۔ ایگزیکٹلی اسی طرح ہم لوگ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں کا اچھا برا، نیگیٹیوٹی پازیٹیوٹی سب جو ہے نا اس کو ابزارب کر لیتے ہیں۔ اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے بعض جگہوں پہ جانے سے طبیعت کچھ مالش کر جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، اور بعض جگہ جانے سے بڑا پلیزنٹ اور اچھا فیل کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی اسی طرح بعض لوگوں کو ملنے سے آپ لائٹ فیل کرتے ہیں، پلیزنٹ فیل کرتے ہیں، ان کی کمپنی اچھی لگتی ہے، وہاں دوبارہ جانے کو دل کرتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو مل کے تو ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے اور طبیعت بھاری ہو جاتی ہے، اور جی چاہتا ہے کہ بس اب یہ ایک ہی ملاقات کافی ہے۔ تو اس طرح سے فرق پتہ چلتا ہے کہ جو پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں، جن میں پازیٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے، جو اچھا سوچتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں لوگوں کے لیے، ان کو مل کے ہمیشہ اچھا فیل ہوتا ہے، لائٹ فیل ہوتا ہے، کیونکہ انٹرسٹ ایک جیسے ہوتے ہیں، اور پازیٹیوٹی بہت بڑی ایک روشنی اور ایک طاقت ہے۔ اور اسی طرح جب آپ نیگیٹو قسم کے لوگوں میں جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، جو ہر چیز میں نقص نکالتے ہیں، لوگوں کے متعلق ان کی پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ریاکاریاں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، دفتروں میں، آفیسز میں، جابس پہ لوگوں کو جینے نہیں دیتے، ہر وقت دوسروں پہ نظر رکھتے ہیں، اور تکلیف پہنچانے کے لیے، ذہنی تکلیف دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، ٹینشن دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو مل کے ہمیشہ ایک بوجھ اور بھاری پن محسوس ہوتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گی کہ کافی سال پہلے جب میرے بیٹے کی نئی شادی ہوئی تو بیٹی میری جو آئی، بہو آئی، تو اس کی ایک فرینڈ نے اپنے گھر پہ کھانا کیا۔ اب میں اسی لیے نئے لوگ، انجان لوگ جنہیں میں جانتی نہیں نا، ان کے گھروں پہ نہیں جاتی، لیکن اس نے اتنا اصرار کیا، پھر میری بہو نے بہت اصرار کیا، تو میں نے سوچا کہ کیا کہے گی کہ ساس صاحبہ کا نخرہ ہی ختم نہیں ہوتا اور جائے ہی نہیں، مان ہی نہیں رہی، اور میں اس کو، ابھی وہ نئی نئی آئی تھی، پوری باتیں سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اس کو ایک دو دفعہ کہا کہ میں ہر جگہ نہیں پہنچا سکتی ہے وہ، لیکن وہ بچی تھی، انسسٹ کرتی رہی، خیر میں چلی گئی۔ وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ اس گھر میں نا تین چار فیملیز رہتی تھیں، یعنی چچیاں، تائیاں، اس کی والدہ، اور سب کو ایک ایک روم صرف ملا ہوا تھا، اور وہاں پہ سارے ہی لوگ بہت زیادہ ایک دوسرے کے متعلق نا نگیٹو تھے، آپس میں بنتی نہیں تھی، اور ان میں سے ایک کو، اس بچی کی والدہ کو تعویذ وغیرہ کروانے کا بھی بہت، ایک جیسے لیڈیز کو چسکا ہوتا ہے نا کہ یہ نہیں ہو رہا تو تعویذ کر دو، وہ نہیں ہو رہا تو فلاں پڑھائی کر دو۔ تو بہرحال چلی گئی، وہاں سب نے کھانا کھایا اور باتیں باتیں کرتے رہے، تو آ گئے، اور وہی کھانا جو سب نے کھایا وہی میں نے کھایا، اور میں ہمیشہ لمٹس میں کھاتی ہوں، بہت زیادہ اوور ایٹنگ میں کبھی بھی نہیں کرتی۔ آپ یقین کریں کہ آ کے تو کچھ گھنٹوں کے بعد مجھے وامٹنگ اور ڈائریا، سمجھیں کہ اتنا برا میرا حال ہوا کہ مجھے ڈرپس لگانی پڑیں، میرا اٹھ کے کہیں آنا جانا، ایک ویک میرا بہت ہی برا حال ہوا، اور میں سوچتی رہی اور اس پہ غور کرتی رہی کہ سبھی گئے تھے اور سب نے وہی کھانا کھایا تھا، آخر میں نے ایسا کیا علیحدہ کھایا کہ یہ ایسا ہوا۔ پھر اس نتیجے پہ پہنچی کہ وہاں کے جو اندرونی حالات ہیں وہ پوچھے جائیں۔
تو وہ پھر میں نے اپنی بیٹی کو بلا کے پوچھا کہ مجھے یہ ان کی بیک گراؤنڈ بتاؤ، ان کے متعلق کچھ بتاؤ۔ چلی تو میں گئی تھی لیکن میں ان کو جانتی نہیں ہوں، تو کس طرح سے رہتے ہیں، کون کون ہوتا ہے یہ وہ، تو اس سے پھر پتہ چلا عقدہ یہ کھلا کہ جی 3-4 فیملیز رہتی ہیں جو کہ اندر سے ایک دوسرے کے انتہائی اگینسٹ ہیں، اور منہ کے اوپر ظاہر ہے اب ایک گھر میں رہنا ہے اور ایک ایک کمرے میں جوان بچوں سمیت ایک ایک کمرہ تھا، اور بہت ہی وہاں پہ گھٹن اور انگزائٹی کا ماحول تھا، ٹینشن کا، کہ مجبور تھے وہ اس گھر میں آبائی گھر میں رہنے کے لیے۔ اور اس کی والدہ کا پھر پتہ چلا تو بس پھر مجھے مزید آئیڈیا ہو گیا کہ ہم لوگ ایسی جگہوں پہ نہ جا سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں زیادہ، اور نہ ہی کچھ کھا پی سکتے ہیں۔ اب دیکھیں چلی تو گئی تھی انجانے میں، کچھ جانے انجانے دونوں طرح سے ہی بچی کے انسسٹ کرنے پہ، لیکن حالت تو خراب ہوئی نا۔ تو بہرحال یہ میں نے ایک مثال دی تھی کہ یہ نگیٹیوٹی ایبزارب کرنے سے کیا ہوتا ہے، پازیٹیو جگہ پہ جا کے اور کتنا اچھا پلیزنٹ لائٹ فیل کرتے ہیں۔ تو دوسری بات جو تھی وہ یہ آپ لوگوں کے لیے چیزیں اس لیے ہیں کہ آپ کو بھی میں آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ اس روحانی دنیا میں قدم رکھتے ہیں اور آگے چلتے جاتے ہیں، یہ چیزیں آپ کے ارد گرد آپ کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ اگر ایسا ہوا تو کیوں ہوا، کہ آؤٹ آف 4-5 پیپل ایک کو کیوں اس طرح ہوا۔ جو سب لوگوں میں بلاٹنگ پیپر ہے اس نے ایبزارب کر کے آ جانا ہے، اور اس کی اپنی حالت ایسے ہو جائے گی، کیونکہ جب بلاٹنگ پیپر سیاہی کو چوس لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے، تو اس کی اپنی حالت نیلی ہو جاتی ہے نا سیاہی کے رنگ کا ہو جاتا ہے، نیلی یا کالی جو بھی رنگ ہو، یا ریڈ ہو جاتی ہے، تو وہ حال ہوتا ہے۔ اور بابا جی ہمیشہ گشت پہ جایا کرتے تھے کہ وہ تو خیر وقت کے ولی تھے، اللہ کے بہت قریب اور بہت پیارے پازیٹیو ترین انسان تھے، اچھا کرنے والے، لوگوں کے لیے اچھا سوچنے والے، اور لوگوں کی ہمیشہ مخلوق خدا کی خدمت کرنے والے۔ تو وہ جس علاقے سے گزرتے تھے اس علاقے کی بہتری ہوتی جاتی تھی، اور تمام تر نگیٹیوٹیز کٹ ڈاؤن ہو جاتی تھیں۔ خاص طور پہ وہ محرم کے مہینے میں ضرور گشت کرتے تھے، اور کیونکہ جن دنوں میں کوئی فساد اور ان چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے، ان دنوں میں وہ ضرور یہ ہے کہ چکر لگاتے تھے، اور سڑکوں سے اور مختلف جگہوں سے اپنے ساتھ مختلف لوگوں کو لے کے اور گشت کرتے تھے۔ تو بابا جی کا گشت بھی یقیناً اسی لیے ہوتا تھا کہ وہ جہاں جہاں سے گزرے وہاں فیض، کرم اور پازیٹیوٹی پھیلے۔ پازیٹیوٹی ایک روشنی ہے جو ہر ایک کے اندر ہے، اس کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا ہے۔ اب یہ ہم اس کو سورت رحمان کی مدد سے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں کہ سورت رحمان کا قاری باسط کی آواز میں بغیر ترجمے کے آنکھیں بند کر کے دل کے کانوں سے ڈوب کے سنیں، اللہ کے سامنے حاضری کر کے سنیں، اور 3 دفعہ دن میں سنیں، بیماریوں کے لیے، مشکلات کے لیے، پریشانیوں کے لیے، اپنی اور لوگوں کی نگیٹیوٹی کو کل کرنے کے لیے۔ اور جب صورت ختم ہو جائے آنکھیں کھولیں، 3 گھونٹ پانی لیں، 3 دفعہ اللہ 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 کہہ کے بند آنکھوں سے پانی پی لیں، کیونکہ آدھا کام صورت رحمان سے ہوتا ہے، اور پانی شفا ہے جس کے اندر جو کہ اس کی ساؤنڈ ویوز کو، صورت رحمان کی پازیٹیو ساؤنڈ ویوز کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتا ہے، اور جب آپ پانی پیتے ہیں تو آپ کے اندر بھی روشنی جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس صورت رحمان 7 دن سنیں اللہ سے پیار کے لیے، اس کے عشق کے لیے، اپنی نیگیٹیوٹیز کو کل کرنے کے لیے، اور اس سے یقیناً بہت 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 فرق پڑتا ہے۔ خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، پازیٹیو پرسن بنیں، روشنی بنیں، روشنی پھیلائیں، اپنے اندر کی روشنی کو باہر لائیں، اس کو فیل کریں، اپنی ذات کی کمیاں، کانٹے، نگیٹیوٹیز دور کریں، اور کوشش کریں کہ آپ جس علاقے میں جہاں بھی رہتے ہیں یا وہاں یہ فیض پھیلاتے جائیں۔ بابا جی سرکار ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جن لوگوں میں اٹھو گے، بیٹھو گے، رہو گے، آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے یہ فیض ان پہ بھی پھیلتا جائے گا، اور اللہ کا خاص کرم
ان کے اوپر بھی ہوتا جائے گا۔ یہ چیز بھی میں نے بہت اس کا تجربہ کیا، لیکن وہ پھر کسی آئندہ کلپ میں، یہ کافی لمبا ہو گیا۔ بہت پیار، بہت